اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام غضوا ابصارهم عما حرم اللہ علیہم۔ سامعین محترم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ متقین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، غضوا ابصارهم عما حرم اللہ علیہم۔ اے حمام، متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محرمات سے اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت اور قدرت مند اعضاء کی نعمت سے نوازا ہے، اور پھر اس کو استعمال کرنے کا اختیار بھی انسان کو دے دیا ہے، لیکن اس اختیار کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ ذمہ داریاں بھی انسان پر عائد کر دی ہیں۔ ان اعضاء کے استعمال کی کچھ شرائط بھی انسان کو بتا دی ہیں۔ بس انسان کو اعضاء و جوارح کے استعمال کرنے میں اختیار ہے، لیکن کیسے استعمال کرنے ہیں یہ اعضاء و جوارح، اس میں انسان کو اختیار نہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے، تاکہ انسان مقام عبودیت تک اپنے آپ کو پہنچا سکے۔ آنکھ، جو آج ہمارا موضوع ہے گفتگو کا، آنکھ انسانی اعضاء میں سے اہم ترین عضو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ شرائط کو قبول کرتے ہوئے آنکھ کو استعمال کیا جائے تو یقیناً انسان اس مطلوبہ مقام تک پہنچ سکتا ہے جو بنی نوع انسان کے لیے سعادت ابدی کا سبب ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان ان شرائط سے آزاد ہو جائے اور اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر نہ رکھے تو پھر صرف انسان اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اپنی نوع کے دوسرے انسانوں کو بھی ہلاکت کے دہانے پر لا کھڑا کرے گا۔ بس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ مقامات سے اپنی آنکھ کو بچا کے رکھیں۔ آنکھ کے متعلق بس چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان ابصار الناس، ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر مذہبا۔ سب سے زیادہ بینا آنکھ وہ ہے جو خیر کے راستے میں دیکھے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی یہ قدر ہے، کل عین باقیۃ یوم القیامت غیر ثلاث، عین سحرت فی سبیل اللہ، وعین فاضت من خشیت اللہ، وعین غضت من محارم اللہ۔ روز قیامت تمام آنکھیں گریہ کر رہی ہوں گی، مگر 3 آنکھیں ایسی ہوں گی کہ جو گریہ نہیں کر رہی ہوں گی۔ پہلی آنکھ وہ ہے عین سحرت فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں بیدار رہے، وعین فاضت من خشیت اللہ، اور دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف میں گریہ کرتی ہے، اور تیسری آنکھ وعین غضت من محارم اللہ، اور تیسری وہ آنکھ ہے جو محارم خدا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور اس سے بعد والا جملہ مولا ارشاد فرماتے ہیں، وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ۔ اے حمام، متقی لوگ وہ ہیں جو اپنی سماعتوں کو نفع مند علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ وہ علم کے علاوہ غیر علم، غیر یقینی، وہم و گمان پر مبنی چیزوں کو نہیں سنتے۔ تو یہ علم نافع کیا ہے، یہ نفع مند علم کیا ہے؟ حضرت آیت اللہ العظمی مکارم شیرازی اپنی کتاب پیام امام میں ارشاد فرماتے ہیں، نفع مند علم ایسے علم کو کہا جاتا ہے جو دین، انسان کی معنویات اور انسان کی سعادت بخش زندگی کے لیے مفید ہو۔
یہ پہلا مرحلہ ہے نفع مند علم کا۔ اور نفع مند علم کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تمام علوم جو انسان کی عظمت، استقلال اور سربلندی کے لیے ضروری ہیں، وہ بھی نفع مند علم ہیں۔ زراعت کا علم، سیاسیات کا علم، یا دیگر وہ علم جو روزمرہ زندگی کے لیے انسان کو ضرورت ہوتے ہیں، یہ سب نفع مند علم ہی کہلاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، علم کے مقابلے میں وہم و گمان ہے۔ اگر کوئی انسان علم و یقین سے خدا نخواستہ چشم پوشی کر کے وہم و گمان کی پیروی کرنے لگ جائے اور وہم و گمان کے بل بوتے پر حقائق جاننے کی کوشش کرے اور نتیجہ لینا شروع کر دے، تو یقیناً معاشرے کے لیے ناقابل جبران خطرات اور نقصانات ایجاد ہوں گے۔ غیر یقینی امور پر بھروسہ کرنے کے بہت سے نقصانات بیان ہوئے ہیں متون اسلامی میں۔ سب سے پہلا، دوسرے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ جب انسان غیر یقینی اخبار پر یقین کرنے لگ جائے تو لوگوں کے حقوق پامال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیصلہ ایک ایسے شخص کے حق میں ہو جاتا ہے کہ جو حقدار نہیں ہے، بلکہ اس سے برعکس کہ انسان جو حقدار نہیں ہے اس کو حقدار سمجھا جانے لگ جاتا ہے اور حقدار کو غیر مستحق سمجھا جانے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے نقصانات میں سے ایک اہم ترین نقصانات آبرو ریزی ہے۔ دوسرے لوگوں کی آبرو کا مسئلہ ہے، ان کی حد کی حرمت ہوتی ہے۔ ماحول جیسا بھی ہو، ہر انسان، چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے، اس کو اپنا احترام محبوب ہوتا ہے، اس کو اپنے احترام کا خیال رہتا ہے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کی حد کی حرمت ہو، بلکہ اس کو یہ پسند ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کا احترام کریں۔ بس جب ہم غیر یقینی اور وہم و گمان پر مبنی معلومات پر بھروسہ کرنے لگ جائیں تو بسا اوقات دوسرے انسانوں کی تذلیل اور توہین ہونے لگ جاتی ہے۔